حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حبشی غلام تھے، اور آپ کے دل میں اللہ کے رسول کا جو عشق تھا اس کا سمندر کیسے موجزن ہوا تھا۔ کسی نے حضرت بلال سے پوچھا، بلال آپ نے اللہ کے محبوب الاسلام کو پہلی مرتبہ کیسے دیکھا؟ پہلی ملاقات اللہ کے رسول کے ساتھ تمہاری کیسے ہوئی؟ حضرت بلال سے پوچھا تو حضرت بلال فرمانے لگے، میں تو غلام تھا، اور اس وقت عرب کے اندر غلاموں پر طرح طرح کا ظلم و ستم ہوتا، ان کی طاقت سے بھی زیادہ ان سے کام لیا جاتا۔ فرماتے ہیں میں تو غلام تھا اور بس اسی غلامی کے جو فرائض تھے وہ انجام دیتا رہتا تھا، مجھے باہر کی خبر نہیں تھی کہ کیا ہے، مجھے اسلام کا پتہ نہیں تھا، اللہ کے محبوب کا پتہ نہیں تھا۔ لیکن ایک دن ایسا آیا کہ میرا جو جسم ہے، موسم بھی سخت سرد ہے، جاڑے کا موسم ہے، مجھے تیز بخار ہے، اور اس بخار کی حالت میں میں نے اپنے اوپر کمبل اوڑھا ہے اور آرام کرنے لگا۔ بس کچھ دیر کے بعد میرا مالک آیا ہے، وہ مجھ سے سخت ناراض ہوا، مجھے برا بھلا کہا، مجھے اٹھایا، اور سخت سردی میں مجھے بخار بھی تھا، میرے جسم سے جو قمیض ہے وہ اتروا دی ہے، اور مجھے دروازے کے پاس سخت سردی میں بٹھا دیا ہے، اور مجھے جو دیے پیسنے کے لیے چکی دی کہ اس چکی کے اندر جو جو ہے ان کو پیستے رہو۔ حضرت بلال کہتے ہیں میں روتا جاتا اور جو تھے وہ پیستا جاتا، بخار بھی تھا، بس اسی پریشانی میں میں روتا بھی جاتا ہوں اور جو ہے وہ بھی پیستا جاتا ہوں۔ بس وہاں سے اللہ کے محبوب الاسلام کا گزر ہوا۔ جب میرے رونے کی آواز سنی تو پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ حضرت بلال کہتے ہیں جائیں آپ اپنے کام سے کام رکھیں۔ حضرت بلال کو نہیں پتا تھا کہ یہ اللہ کے محبوب ہیں۔ عرض کرتے ہیں جائیں آپ اپنے کام سے کام رکھیں، یہاں پوچھنے والے تو بہت ہیں لیکن دکھوں کا مداوع کرنے والا کوئی نہیں۔ حضرت بلال کہتے ہیں لیکن مجھے ایک امید لگی تھی، جب ان کا میں نے چہرہ دیکھا تھا نا، اتنا خوبصورت اور روشن چہرہ ہے، تو مجھے امید لگی تھی کہ یہ میرے دکھوں کا مداوع کریں گے۔ لیکن جب میں نے یہ عرض کی نا کہ اپنے کام سے کام رکھیں، تو آقا اسلام وہاں سے تشریف لے کے گئی، اور حضرت بلال خود سے کہتے ہیں بلال ایک چہرے سے تجھے امید لگی تھی اور تو نے آگے سے اس طرح کے جملے کہہ کر ان کو بھی بھیج دیا۔ لیکن جب کچھ دیر گزری نا تو آقا کریم علیہ السلام ایک گرم دودھ کا پیالہ لائے اور ساتھ کھجوریں لائی اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی اور فرمائے یہ کھجوریں کھاؤ، دودھ پیو اور تم آرام کرو۔ حضرت بلال عرض کرتے ہیں کہ یہ جو جو ہے میں نے پہلے نہیں پیسے تو میرا مالک ناراض ہوا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ تم آرام کرو، جو صبح پیسے ہوئے تجھے مل جائے گا۔ اب حضرت بلال آرام کر رہے اور آقا کریم علیہ السلام 3 دن حضرت بلال کے لیے دودھ کا پیالہ لاتے،
کھجورے لاتے اور حضرت بلال کے جو جو ہیں آقا علیہ السلام پیستے، اور بس یہ آقا کریم علیہ السلام کا حسن اخلاق۔ جب حضرت بلال نے دیکھا نا تو اس وقت حضرت بلال کے دل میں جو آقا علیہ السلام کا ایک لفانی عشق تھا اس کی ابتدا ہو گئی تھی۔ وہ جو عشق کی چنگاری تھی نا وہ بڑھ اٹھی تھی، اور پھر اس عشق کی بنا پر چونکہ حضرت بلال آقا علیہ السلام کے دیوانے بن گئے تھے، آقا علیہ السلام کا حسن اخلاق دیکھ کر، اور پھر حضرت بلال کا جو ایک مالک امیہ بن حلف ہے وہ حضرت بلال کو ضربے لگاتا، کوڑے مرواتا، طرح طرح کے ظلم و ستم کرتا، اور ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف لائے، آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آقا کریم علیہ السلام سخت پریشان ہیں۔ حضرت بلال نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے، کس بات کی پریشانی ہے؟ اب میرے آقا نے فرمایا ابو بکر مجھ سے جو بلال ہے نا اس کا دکھ نہیں دیکھا جاتا، وہ جو امیہ بلال پر ظلم و ستم کرتا ہے نا، میرے آقا نے فرمایا کہ مجھ سے اے ابو بکر بلال کا دکھ اور تکلیف نہیں دیکھی جا سکتی۔ وہاں سے حضرت ابو بکر صدیق اٹھے ہیں اور صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں، اور صحابہ آپس میں کہتے ہیں آج ایسے لگتا ہے جس طرح حضرت ابو بکر صدیق اٹھ کے گئے ہیں نا، آج ایسے لگتا ہے کہ ضرور حضرت بلال کو لے کے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حضرت ابو بکر صدیق حاضر ہو جائے گا، یعنی حضرت بلال کو آج ضرور لے کے آئیں گے۔ جس انداز میں حضرت ابو بکر صدیق آقا کریم علیہ السلام کی مجلس پاک سے اٹھ کے گئے وہ انداز بتا رہا تھا، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق امیہ بن حلف کے پاس گئے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات کی۔ جب بات کی نا تو امیہ نے کہا ابو بکر کیا بلال کو لینے کے لیے آئے ہو، خریدنے کے لیے آئے ہو؟ حضرت ابو بکر فرمانے لگے ہاں۔ امیہ نے کہا اس کا کیا دو گے؟ اس غلام کا تم کیا دو گے؟ حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے میں منہ مانگی رقم دینے کے لیے تیار ہوں، اس لیے کہ میں نے آج اپنے محبوب کو دیکھا کہ میرا محبوب پریشان ہے حضرت بلال کی وجہ سے۔ قربان جاؤں ان صحابہ کے ایمان پر کہ ہمارا مال کس کام کے لیے ہے، ہماری جان کس لیے ہے، ہمارا سب کچھ کس لیے ہے۔ اگر محبوب پریشان ہے تو ہمارا سب کچھ بھی کس لیے ہے۔ اس لیے آج ہم حضرت بلال کو میں خریدنے کے لیے آیا، اور جب امیہ نے کہا نا کہ میں حضرت بلال کا یہ لوں گا، اتنی قیمت دو گے تو تمہیں بلال مل جائے گا، جو اس نے منہ سے نکالا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کے لیے حضرت ابو بکر صدیق نے وہ سب کچھ امیہ کو دیا۔ جب دیا تو امیہ پتہ کیا کہتا ہے حضرت ابو بکر سے کہتا ہے ابو بکر میں سمجھتا تھا کہ تم بڑے سیانے تاجر ہو، بڑے سمجھدار تاجر ہو کہ ایک کالے غلام کے اتنی قیمت دینے کے لیے تیار ہو جاؤ گے۔
میں نے تو سمجھا تھا کہ میں اتنے کہوں گا تم کام کرو گے، اور میں نے جو کچھ کہا ہے تم دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ نے فرمایا تجھے کیا خبر، بلال کو تو اپنی نظر سے دیکھتا ہے، کبھی ہماری نگاہ سے دیکھ کہ بلال اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں کس قدر مقبول اور محبوب بن چکے ہیں۔ تو اپنی نگاہ سے بلال کو دیکھتا ہے نا، ہماری نظر سے دیکھ۔ اس لیے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں مقبول اور محبوب ہو گئے۔ وہاں سے حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت بلال کو لیا، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے نا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دونوں بازو کھول دیے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا نے اپنے سینے سے لگا دیا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے حضرت بلال کو اپنے سینے سے لگا دیا، اور پھر ابھی حضرت ابوبکر صدیق حضرت بلال کو لے کے نہیں آئے۔ حضرت علی شیر خدا چھوٹے سے ہیں، تھوڑی عمر ہے ابھی آپ کی، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے فرماتے ہیں یہ جو آ رہا ہے نا، یہ جو آ رہا ہے نا، حضرت بلال کے بارے میں فرمایا یہ جس کو لایا جا رہا ہے نا، اس کے ساتھ اللہ کو بڑی محبت ہے۔ یہ بلال جس کو لایا جا رہا ہے، جس کو حضرت ابوبکر صدیق خرید کے لا رہے ہیں، فرمایا اس بلال کے ساتھ اللہ کو بڑی محبت ہے۔ اور پھر جب حضرت ابوبکر صدیق لے کے حاضر ہوئے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو جو خرید کے لائے قیمت دی نا، تو آقا علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق کو کچھ دینے لگے کہ بلال کی جو خریداری ہے نا، اس کے اندر میرا مال بھی شامل کر دیں۔ اب آگے سے حضرت ابوبکر صدیق نے کیا عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم، بلال کو خریدنے کے لیے جو کچھ دے کے آیا ہوں نا، وہ سارا کچھ بھی تو میرے آقا آپ کا ہی ہے۔ جس کے عوض بلال کو خریدا ہے نا یا رسول اللہ علیہ وسلم، وہ سارا کچھ بھی تو آپ کا ہی ہے۔ اس لیے کہ ساری کائنات کی جو بہاریں ہیں میرے آقا آپ کے صدقے سے ہمیں ملی ہیں۔ تو حضرت بلال کو جب حضرت ابوبکر صدیق خرید کے لائے ہیں تو میرے آقا نے حضرت علی سے کیا فرمایا؟ فرمایا یہ جس کو لایا جا رہا ہے نا، حضرت بلال کو، اس بلال کے ساتھ اللہ کو بڑی محبت ہے، یعنی یہ بلال اللہ کا بھی محبوب ہے۔ دیکھیں نا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حضرت بلال کو کس لیے خریدا؟ صرف اپنے محبوب آقا کو راضی کرنے کے لیے۔ جب میرے محبوب آقا نے فرمایا نا کہ امیہ بن حلف جو بلال پر ظلم کرتا ہے مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، تو میرے آقا پریشان ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق حضرت بلال کو خرید کے لائے ہیں، کس لیے؟ صرف اللہ کے محبوب کو راضی کرنے